الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور اس اجتماع میں سماعت کرنے والی میری معززہ محترمہ مکرمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا 35واں سالانہ عظیم الشان اجتماع اپنی آن بان شان کے ساتھ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. آج یہ اس کی آخری نشست ہے اور یہ صبح تک جاتی ہے. اس میں جید علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین تشریف لا رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے. حضرت اقدس مولانا نسیم صاحب جیسے فرما رہے تھے، میرا اپنا مزاج ہے، میں ہر جمعہ یہاں پڑھاتا ہوں، آپ کے شہر کا باسی ہوں. اس حوالے سے کوئی یوں تقریر کا شوق نہیں، حکم کی تعبیر میں کچھ باتیں کہتا ہوں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں خود اس اجتماع کا منتظم ہوں. حضرت مفتی صاحب کا اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق اور میرا ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق تقریباً 45 سال سے ہے، نصف صدی گزرنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آخر وقت تک ہماری زندگییں ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت بھری لمحوں کے ساتھ گزرے ہیں. اللہ ہمیں عملی زندگی میں کامیاب و کامران فرمائے. یہ اجتماع پاکستان میں اہل حق اور دینی جماعتوں کے وحدت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس اجتماع میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے لوگ آئیں توحید و سنت، صحابہ، اہل بیت، قرآن پاک اور اسی طریقے سے دفاع وطن، افواج پاکستان کے حوالے سے آنے والے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے. ہمارے شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تو دین ہی دین محبت ہے. اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، کلام اللہ کی محبت، آل اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت اور جناب دین پڑھنے والوں کی محبت، سیکھنے والوں کی محبت، سکھانے والوں کی محبت، ان سے تعاون کرنے والوں کی محبت، ان کی خدمت کرنے والوں کی محبت، اس وطن کے محافظ لوگوں کی محبت، اس کی زمینی سرحدوں کے محافظ ہوں یا اس کے مذہبی سرحدوں کے محافظ ہوں، ان سب سے محبت ہمارا ایمان ہے اور اسی کے لیے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوتا ہے. شاید پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا، مولانا نسیم صاحب کو، حضرت مفتی صاحب، باقی لوگوں کو، ہمارے اجتماع میں جتنی رکاوٹیں ہوئیں، ایسا موقع بھی آیا کہ اجتماع کی آخری نشست تھی، عروج پر تھی. خانپور سے ایک جگہ سے ہمارے ساتھی گزر رہے تھے، وہاں بعض بدبختوں نے گولیاں چلائیں، ہمارے چند دوست اس میں زخمی ہوئے، وہ ہسپتال میں تھے. لیکن ہم نے اس اجتماع میں کسی قسم کی کوئی ایسی افواہ نہیں پھیلائی، کوئی ایسا نظریہ نہیں قائم کیا، کوئی اس طرز کا لوگوں کو لائے عمل نہیں دیا کہ جس سے انتشار ہو، لڑائی ہو، اختلاف ہو. ہمارا وجود اس ملک میں وحدت کی علامت ہے کہ ہم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے اور اس کا وجود یہ ہے، اس کا ثبوت
सबूत ये है कि ये जामिया का इज्तिमा उसकी अमली तस्वीर है कि हमने इस पर सबको इकट्ठा करके खुलेआम उनको दावत देते हैं कि आप जिस नजरिए पर गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा पर, तौहीद पर, रिसालत पर, अहले बैत पर, अखलाकियात पर, मामलात पर, माशरत पर, मईशत पर, इस्लामी सियासत पर, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ पर जिस मौजू को आप मुनासिब समझते हैं इस अवाम के सामने गुफ्तगू करें, तो हम अपना ये लाए अमल बयान करके सारी कौम को वहदत की दावत देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी अलामत हमारा इदारा और हमारा ये इज्तिमा और हमारा अपना वजूद है। एक बात तो मैंने आपसे बड़ी अहम कह दी थी इज्तिमा के हवाले से। दूसरी गुजारिश ये है कि ये दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं, इन मदारिस का एक बहुत बड़ा किरदार है। इन मदारिस ने पूरी दुनिया में दीन की दावत दी है। इनकी बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबतुल्लाह जो मदरसा बनाया था, जिसके मेमार खलीलुल्लाह थे, जिसके मजदूर इस्माईल ज़बीहुल्लाह थे, जिसका मरकज का नाम काबतुल्लाह था, उसमें आने वाली पहली किताब कलामुल्लाह है, उसके पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, शागिर्द असहाबे रसूलुल्लाह है, पढ़कर अमल करें तो वलीयुल्लाह है, और जो कामयाब हो जाए उसका नाम हिज़्बुल्लाह है। ऐसा निसाब तालीम जो वहाँ से चला, आज जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद में भी उसी को पढ़ाया जाता है। हम कोई बाहर की बातें नहीं ले आते, हमारा एक सिलसिला सनद है। आज से 2 दिन पहले एक तालिब इल्म ने जब हदीस की सनद पढ़ी थी तो अपने से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद बयान की कि हमने किन किन से पढ़ा। मैं आज 3-4 दिन से इस पर एक मेहनत करता रहा और मैंने इसका पूरा इंतखाब किया है कि हुजूर के मदरसा साहब सुफा और हुजूर के मदरसा तारे अरकम से लेकर आज इस इब्न मसूद तक मैं पूरी सनद बयान कर सकता हूँ कि ये मदारिस दर मदारिस बनते बनते हमारी भी एक सनद है, हमारा भी एक सिलसिला नसब है, हमारी भी एक कड़ी है जो हम वहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारे अकाबिर का वो अतिया है जिसको हमने महफूज किया हुआ है। इंतहाई मादरत के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जब पढ़ कर बाहर निकलता है, अगर उस्ताद वहाँ से गुजर रहा हो, जा रहा हो, तो उस बच्चे की कैफियत ये होती है कि आंखें चुरा के निकलता है। लेकिन ये दीनी मदरसों के तलबा हैं जो अपने असातिज़ा का इतना एहतराम करते हैं, उनकी जूतियाँ सीधी करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। उस्ताद आगे हो, शागिर्द को हौसला और जुर्रत नहीं होती कि उससे आगे चल सके। ये एहतराम का खाका हमारे यहाँ है और किसी जगह पर नहीं। उसकी वजह यह है कि हम इस कौम को कुरान और सुन्नत का निज़ाम देते हैं, उसके असलूब पढ़ाते हैं, उसके उसूल सिखाते हैं। जहाँ ये चीज़ नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। याद रखिए, इस निज़ाम में अमली ज़िंदगी है, इस निज़ाम में आखिरत है, इस निज़ाम में मरने के बाद का अबदुल अज़ाब का बाद का निज़ाम है। लेकिन जो दुनियावी तालीम में पढ़ाया जाता है वो दुनिया से शुरू होता है, मौत पे ख़त्म हो जाता है। बल्कि दुनिया में हमारे बकौल मौलाना तौसीफ़ी के रहमतुल्लाह अलैह के 60 साल की उम्र में हुकूमत रिटायर करके निकाल देती है, पैसे लोग घरों में बैठो, हमारे काम के काबिल नहीं। यहाँ जो जितना बूढ़ा होता चला जाता है उतना मकाम उसका ज़्यादा होता चला जाता है। मैं एक बात और इस हवाले से अर्ज करके अपनी बात समेटता हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने तकरीर नहीं करनी, हमारे मेहमान तकरीर नहीं करेंगे। ये फरवरी ये फरवरी का महीना है, आज उसकी 12 तारीख है। 7 फरवरी को 1935 में आपके इस डिवीजन बहावलपुर के हवाले से चूंकि ये बात है, मैं थोड़ा सा उसका पस मंजर 5-7 मिनट में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ और उसमें आपके मशाइख का किरदार बताना चाहता हूँ। एक मुकदमा हुआ था जो मुकदमा बहावलपुर के नाम से है। डेरा गाजी खान से एक आलिम यहाँ पर मौलाना हबीबुल्लाह गुमानवी रहमतुल्लाह अलैह जो अनवर शाह के शागिर्द थे, उनके पास पढ़ने के लिए आए। उनका नाम मौलाना इलाही बख्श था।
अपने वक्त में वो बड़े फाजिल आलिम बने, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए आए तो शादीशुदा थे और बच्चों वाले थे। उनके दिल में आया कि इल्म नबूवत सीखूं। वो यहाँ आ गए और ये चनीगोट के करीब एक बस्ती है महद, जहाँ के हमारे मौलाना सैफुर रहमान महद है। वहाँ एक मदरसा जो जिम्मेदारों का था, लेकिन कुछ उलमा वहाँ बैठकर पढ़ाते थे। ये मौलाना इलाही भाई साहब वहाँ पर आ गए। हजरत तुमानवी से भी पढ़े, उस मदरसे में भी रहे। इनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। वहाँ एक उस्ताद रहते थे, उन्होंने कहा मेरी बच्ची जवान है, मैं आपको देता हूँ। इनकी एक बेटी थी जो कम उम्र थी, 3-4 साल की थी, वालदा फौत हो गई। उन्होंने कहा ये बच्ची आप मेरे बेटे को देंगे। मुआहदा हो गया, रिश्ता भी हो गया। वो अब्दुल रज़ाक फिर मौलाना इलाही भाई साहब ने उस महद बस्ती में पढ़ाना शुरू किया, तो वो इनके पास पढ़ने के लिए आ गया। कुछ मुद्दत के बाद उसने मुतालबा किया कि मेरी शादी कर। हजरत को पता चला कि ये दर हकीकत कादियानियों के हत्थे चढ़ गया है, ये कादियानी हो गया है, इसलिए इसको रिश्ता देने के हवाले से आप सोचें। हजरत ने उसकी ताकीद की तो वो हकीकत थी। मौलाना इलाही भाई साहब ने इनकार कर दिया कि अपनी बेटी तुम्हें नहीं देता, तुम कादियानी हो। उसने लोधरा में, चूंकि वहां का था, और मुल्तान में मौलाना के खिलाफ केस की। मौलाना ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, चूंकि यहाँ बहावलपुर के थे, तो अहमदपुर शर्किया की अदालत में, फिर बहावलपुर की अदालतों में गए। अंग्रेज साम्राज्य का दौर था, बरतानवी साम्राज्य, जिनका सूरज भी गुरूब होता था जिनकी सल्तनत में। वहां पर मुसलमानों का मुकदमा, मुसलमानों के हक में फैसला बड़ा मुश्किल था। तमाम अदालतों ने मौलाना के खिलाफ फैसले कर दिए। उस मुकदमे में चंद किरदार हैं जो मैं आपके सामने असल अर्ज करना चाहता हूँ। मुकदमे की कारगुजारी वो खत्म नबूवत के मुबल्लिग सुनाते हैं, मैं वो नहीं सुनाना चाहता। एक किरदार तो उसके अंदर मौलाना और उसकी बेटी का था। वो ये था कि मौलाना भी इस्तकामत के साथ रहे कि मैं आलिम हूँ, रिश्ता नहीं दूंगा। उसके अंदर मौलाना की बेटी को बहुत कुछ कहा गया, तेरा बाप बुढ़ा है, मर जाएगा, तेरी हैसियत क्या रहेगी, तुझे दौलत मिलेगी, जमीनें मिलेंगी, रकबे मिलेंगे, इसलिए तू रिश्ता कर ले। लेकिन नाम आयशा था, उस बच्ची का नाम क्या था, और वो उस उम्र में थी जिस उम्र में सैयदा आयशा थी, छोटी सी। सुभान अल्लाह। इतनी इस्तकामत के साथ रही कि उन्होंने कहा मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मैं कुर्बानी तो पेश कर दूंगी, लेकिन बेदीन के साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं। रातों को ये माँ और बेटा, बाप और बेटी ये छुपते, कितनी दूर दूर निकल जाते ताकि पहले फॉर पुलिस न पहुंचे। इससे हमें एक सबक मिलता है कि हम बूढ़े हो जाएं, हमारी बच्चियां किसी आलम में हैं, दीन के लिए इस्तकामत का सबक मौलाना इलाही भाई से और हमारी उस अम्मा जो बाद में बड़ी उम्मत की बड़ी अजीम खातून बनी, बीबी आयशा से सबक हासिल करना चाहिए। इसमें एक किरदार उस वक्त की उन अदालतों का जो था, मौलाना इलाही भाई साहब वहां से दीनपुर शरीफ तशरीफ लाए। हजरत अक़दस खलीफा गुलाम मोहम्मद दीनपुरी रहमहुल्लाह, उनका ये आखिरी दौर है। उनसे आकर कहा मेरे साथ ये केस है। हजरत ने उसकी रहनुमाई फरमाई। मौलाना इलाही भाई साहब जब इन तमाम केसों में अदालतों से नाकाम हो गए तो उनको किसी ने कहा आखिरी अदालत वो नवाब साहब की है कि उसको अपील की जा सकती है। चनीकोट से लेकर बहावलपुर तक 80 किलोमीटर का रास्ता है। मौलाना अक्सर पैदल चलकर जाते थे। उस वक्त हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 30 या 35 साल थी। हजरत दरखास्ती उस वक्त इस केस के लिए अहमदपुर शर्किया कुब्बे वाली मस्जिद में खतीब और इमाम होते थे, वहां मुदर्रिस से पढ़ाते थे। तो हजरत को पैदल सफर करके हजरत दरखास्ती भी इस केस की समाअत के लिए बहावलपुर तशरीफ ले जाते थे। अल-किस्सा मुख्तसर ये कि मौलाना इलाही भाई साहब नवाब साहब को मिले। नवाब का किरदार सुनाइए, समझिए। उसके सामने चिट्ठी लेकर खड़े हुए, उसने गाड़ी रोकी, पूछा
مولانا نے کردار بتایا کہ میرے خلاف یہ فیصلے ہیں، میری بیٹی نہیں رسول اللہ کی امت کی بیٹی ہے، آج اس کی عزت محفوظ تو قیامت تک کی امت کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، اگر یہ داؤ پر لگ گئی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ نواب صاحب نے لکھ دیا کہ آپ بہاولپور آ جائیں، وہاں پر محمد اکبر ایک جج ہے، اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ اس کیس کی سماعت کریں۔ مولانا علی بخش پیدل چل کر بہاولپور گئے، وہاں اس وقت جامعہ عباسیہ جو آج اسلامیہ یونیورسٹی ہے اس میں اسلام نہیں، اس وقت جامعہ عباسیہ تھا، سب سے بڑا اسلام وہاں تھا۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی اس وقت وہاں مدرس تھے، مولانا محمد فاروق شیخ الہند کے شاگرد تھے، جو مولانا محمد احمد بہاولپوری کے والد تھے وہ وہاں پر استاد تھے، حضرت مولانا شمس اللہ افغانی وہاں پر استاد تھے، بڑے بڑے اجلہ اکابر علماء، مولانا محمد صادق وہاں پر استاد تھے، بلکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء وہاں پر درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ تو مولانا علی بخش صاحب وہاں گئے، مولانا غلام محمد گھوٹوی جو پیر میر علی شاہ گورمی کے مرید تھے، حضرت خواجہ غلام فرید کے عقیدت مند تھے، ان کو جا کر ملے، وہاں 3 تنظیمیں تھیں جن کا ایک کردار تھا، ایک کا نام انجمن مؤید الاسلام، دوسری کا نام مجلس احرار اسلام، تیسرا کا نام انجمن حزب اللہ۔ ان تینوں نے مولانا کو تعاون کا یقین دلایا کہ اخراجات ہم برداشت کریں۔ اب اس کیس کو دائر کرنے والے مولانا غلام محمد گھوٹوی بنے۔ کیس کی نوعیت یہ تھی کہ پہلے یہ طے ہو کہ قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے، مسلمان ہے تو نکاح جائز ہے، کافر ہے تو نکاح جائز ہے۔ کیس کا عنوان بڑا عجیب تھا۔ اس وقت وہاں یونیورسٹی کے تمام علماء جامعہ عباسیہ کے، انہوں نے سوچا اس عنوان پر دلائل کون دے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں انور العلماء، شمس العلماء، محدث العصر امام العصر سید انور شاہ کے علم کا توتی بولتا تھا، جو سہائے ستہ کا حافظ تھا، جو حدیث کی کتابیں اسے ازبر زبانی یاد تھی، ڈھابیل میں بھی اس وقت وہ محدث تھے، ایک وقت دارالعلوم دیوبند میں بھی گزار چکے تھے، وہ حج کی تیاری کر رہے تھے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی نے 3 آدمی بھیجے، ان کو لیٹر لکھ کے دیا کہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کے بیان کی ضرورت ہے، آپ بہاولپور تشریف لائے۔ مولانا انور شاہ نے سفر حج موقوف کر کے فرمایا میں حج پر نہیں جاتا، میں اب یہی کام کروں گا، وہاں جا کے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں رسول اللہ کی عزت کے لیے بہاولپور کے مقدمے میں جا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو علماء کا کردار اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب وہاں سے آئے، ان کے ساتھ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ اور بڑے بڑے جید علماء اکرام تھے۔ یہ سب حضرات بہاولپور کے مقدمے میں آئے۔ اسی مقدمہ بہاولپور میں آتے ہوئے شاہ جی کا واقعہ ہے کہ جب بہاولپور اسٹیشن پہ اترے تو ایک بابو ٹکٹیں لے رہا تھا، اس نے لالٹین جو اوپر کیا تو شاہ صاحب کے چہرے پہ نظر پڑی، پوچھا یہ بابا کون ہے جس کو اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہندوستان سے انور شاہ آیا ہے، حضور کی امت کا سید ہے، دیوبند سے آیا ہے، تو یہ یہاں ایک مقدمے میں بیان قلم بند کرانے کے لیے آئے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، توجہ اس نے لیمپ اوپر کیا، شاہ جی کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی، فوراً عجیب کیفیت اس پہ طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اگر 1300 سال بعد نبی کے خاندان کا سید انور شاہ اتنا حسین ہے، وہ محمد کتنا حسین ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ اس مقدمے میں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی۔ 5 دن انور شاہ کشمیری نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ اب میں وہ سارے دلائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت خلیفہ غلام محمد کی اس وقت عمر، یہ مقدمہ 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا، 36 میں خلیفہ صاحب کا انتقال ہوا، 1
پوچھنے کے لیے بہاولپور رہے اور اس پیار میں روزانہ ان کی کرسی جج کے ساتھ رکھی جاتی تھی. چہرے میں وجاہت، جلالت، روب، حسن اتنا تھا، ولایت کا نور. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو ویسی عظمت والا بنایا. آج جا کے میاں مسعود کے چہرے کو دیکھو، آدمی نظر نہیں ٹکا سکتا. جو اس کے جد امجد تھے، جو ان کے بڑے تھے خلیفہ غلام محمد، اس کے روب کی کیفیت یہ تھی کہ جلال الدین شمس قادیانی وکیل جب اس کیس پہ بحث کرتا تھا، کہتا تھا اس بوڑھے بابے کو یہاں سے اٹھاؤ، یہ جب مجھے دیکھتا ہے جو کچھ یاد کر کے آتا ہوں سب کچھ میرے دماغ سے نیب ہوتا ہے. انور شاہ نے اس کیس میں ایک بات کہی تھی، اللہ ان کے درجات کہا جلال الدین شمس اگر تو چاہے میں اس بھرے ایوان میں جج کے سامنے میں اس وقت بھی تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے. پوری عدالت میں تہلکہ مچ گیا. عوام کیا تھی؟ علماء، محدثین، وکلاء، ڈاکٹر موجود تھے. وہ عدالت کیا ہوتی تھی؟ دیوبند کا دارالحدیث ہوتا تھا. انور شاہ تفسیر اور حدیث پڑھا رہے تھے، دلائل دے رہے تھے. ایک لمبی بات ہے. علماء کا کردار تھا کہ دین پور سے چل کر، حضرت درخواستی یہاں سے چل کر، مولانا محمد انور انوری لاہور اپنا ہمارے فیصل آباد سے چل کر، انور شاہ کشمیری دیوبند سے چل کر، یہ بڑے بڑے اکابر اس مقدمے میں آئے. یہ علماء نے اپنا کردار پیش کیا. ایک کردار اس میں جج کا تھا، ایک کردار نواب کا تھا. جب یہ کیس چل رہا تھا تو نواب صاحب گرمیاں گزارنے کے لیے بہاول اپنا برطانیہ جاتے تھے. ملکہ نے کہا کہ نواب صاحب آپ کی عدالت میں ہمارے خلاف کیس ہے، اس کیس کو ختم کر دو. عمر حیات ٹوانا نواب کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا. یہ ہمارے یہاں ٹوانے بیٹھے ہیں، بورے والا کے قریب یہ سارا علاقہ ہوتا ہے. اسے کہا یار آج ملکہ وکٹوریہ نے مجھ سے یہ بات کہی. آخر نام اس کا بھی تو عمر تھا، عمر بھی پھر حیات بھی. تو اس نے کہا، عمر حیات نے کہا نواب صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسے کہو ملکہ ہم بے شک تمہاری رعایا ہیں، تمہارے وفادار ہیں، لیکن کیس عدالت میں ہے. ہم تجارت میں تو تمہارے معاہدوں کے پابند ہیں، شریعت میں تمہارے پابند نہیں ہیں. نواب نے جب یہ جملہ صبح اس کو کہا ملکہ کو، مولانا محمد علی جلندری کہا کرتے تھے قیامت کے دن اس کا کوئی عمل نہ ہو. اللہ کی عدالت میں رسول اللہ کی عزت کے لیے یہ جملہ کہنا یہ اس کی نجات کا ذریعہ. ایک بات اور نواب نے بڑی عجیب کی. ایک دن رات کو نواب صاحب جج کے دروازے پہ گئے، دستک دی. ان کا نواسہ باہر آیا، فرمایا آپ کے بابا بیٹھے ہیں؟ ان کی جی ابو جی ہیں. انہیں کہا باہر کوئی فقیر بلا رہا. آئے تو نواب تھا، اندر بٹھایا. جی کیسے آئے؟ نواب نے کہا میں تجھے سفارش کرنے نہیں آیا، دلائل علماء دے رہے ہیں، کیس عدالت میں ہے، سماعت تم کر رہے ہو. کسی کے روب میں آ کر، دوست دھاندلی میں آ کر، کسی کے مطالبے میں آ کر، کسی لالچ میں آ کر ایسا نہ کرنا کہ قیامت کے دن تیرا منہ بھی کالا ہو، میرا بھی کالا ہو. اور یہ نواب کے جملے تھے کہ کہیں حضور نے مجھے یہ کہہ دیا کہ کتے تیری عدالت میں میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا. اس پر ہمارے جج صاحب رونا شروع. انہوں نے کہا انشاءاللہ فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق. یہ اس وقت کے نوابوں اور حکمرانوں کا کردار ایک جج کا بھی ہے. میں ان سے بھی کہتا ہوں جو بلا وجہ بیچارے لاپتہ ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ان پہ اتنا بارود پڑا ہے، ان پہ اتنی جناب ریفلیں آئی ہیں، ان کے لیے یہ کیس ہو گیا ہے، فلاں کیس ہو گیا ہے. کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، مسجد میں امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے اور دوسرے دن غائب ہو جاتا ہے. خیال کرو قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم سب نے پیش ہونا ہے. ایک تمہاری عدالتیں ہیں، ایک اس بارگاہ میں عدالت لگے گی. جب اللہ کے حضور پہنچے گے تو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں حساب ہوگا، پتہ چلے گا
تو جج صاحب کا کیا کردار تھا اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں چھوٹی سی. دلائل رقم کیے جج کو 2 بڑی لالچیں دی گئی. میں لالچی لوگوں سے بھی کہتا ہوں. ایک یہ کہ دہلی کی سپریم کورٹ کا آپ کو جج بناتے ہیں. جج نے کہا میں یہیں رہوں گا ادھر نہیں جاؤں گا. دوسرا یہ کہ برطانیہ کی نیشنلٹی دیتے ہیں وہاں جج بناتے ہیں. جو مانگو دیتے ہیں یہ کیس ختم کر دو. اور میں کوئی چیز نہیں, میں اس مقدمے کو سنوں گا, شاید یہی سماعت آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے. یہ جج کا کردار ہے. اب میں بات کو سمیٹتا ہوں. یہ کیس چلا, اس کا فیصلہ 1935 میں 7 فروری کو ہوا. اس میں ایک کردار قادیانیوں کا تھا جو اب بھی ہے. وہ کیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے لالچیں دی مسلمانوں کو, پیسے لے لو, رقبہ لے لو, زمینیں لے لو. اب بھی وہاں بستیوں کی بستی ہے چلی کوٹ کے ساتھ قادیانیوں کے, ان کے رقبے پڑے. دوسرا یہ کیا کہ وہ لڑکا جو عبد الرزاق تھا جس کو نکاح ہوا تھا, پہلے انہوں نے دیکھا جب مسلمان نہیں مان رہے وہ اس کو لے گئے دریائے ستلج کے کنارے. اسے کوئی چیز دی, نشہ دیا, وہ بے ہوش ہو گیا. پھر اٹھا کے اسے دریا میں ڈال دیا, وہ وہیں مر گیا. اب کہا کہ سبب کیس ختم ہے, مدعی مر گیا ہے, ملزم ختم ہو گیا ہے, اب کیس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے, لہذا کیس ختم. علماء نے کہا کیس اس بات پر نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو یا نہ ہو, کیس اس پر ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. الحمدللہ کیس لڑنے والے علماء بھی موجود ہیں, دلائل دینے والے اکابر بھی. میں مختصر بات کو سمیٹ کر کہہ رہا ہوں, یہ ان کا کردار. ہمارے بڑوں کا وہ عظیم کردار آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید, کسی کو غصہ لگے تو لگے, لیکن اللہ اسے بڑا کام لے گئے. اس نے ختم نبوت کا فیصلہ کیا اسی مقدمہ بہاولپور کو سامنے رکھ کے. مولانا عبد الرحیم اشار, ہمارے علامہ ڈاکٹر خالد محمود برطانیہ وہاں پر ساؤتھ افریقہ گئے تھے, اس عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا. بہاولپور کے اسی فیصلے کے سامنے جرمنی میں فیصلہ ہوا. اسی فیصلے کی روشنی میں یہ پہلا عدالتی فیصلہ تھا حضور کی پوری امت میں جس نے قادیانیوں اور حضور کے بعد مدعی نبوت کو غیر مسلم اور کافر کہا. اب پھر ایک اور تحریک, یہ تو تھی ناموس. صدیق اکبر کے دور میں 2 بڑی عظیم باتیں تھیں. ایک منکرین ختم نبوت کا کلا کما کیا, دوسرا زکوٰۃ کے منکر. زکوٰۃ کے منکر کی علامت یہ ہے کہ وہ لکھ دیتا ہے میرے مذہب میں زکوٰۃ نہیں, وہ اب بھی کرتے ہیں. جب ان کی باری آئی صدیق نے بھی ان کے کفر کا فیصلہ کیا. ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر ایک محنت کی. میں مولانا محمد اکبر چترالی کو سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بے شک 30-35 سال سے تحریک کوئی چلا رہا تھا, کسی کے حصے میں ہر ایک کی محنت تھا. اور شاہ بخاری نے بھی تحریک چلائی تھی. بڑے بڑے لوگ قاضی احسان بھی اس میں آئے تھے, محمد علی جلندری بھی آئے تھے, حصہ مفتی محمود کا لکھا ہوا تھا, نصیبہ بن نوری کا لکھا ہوا تھا. ایسے محنتیں سارے اکابر کر گئے. مولانا عبد الشکور لکھنوی سے لے کر مولانا حیدری شہید تک ہر ایک کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اکبر چترالی تجھے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کر کے تو نے امت مسلمہ کی آنکھوں کو جلا بخشی ہے, دلوں کو ٹھنڈک بخشی ہے, ایمان کو قوت بخشی ہے. تیری اس عظمت کو ہم سلام کہتے ہیں. کچھ لوگ اس پر پاویلا کر رہے ہیں. اولاً تو اس کا اس مملکت سے کوئی تعلق نہیں, دوسری وہ کسی کی شہ پر ناچتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب صحابہ اور اہل بیت, ازواج رسول اور خاندان نبوت سب کی عظمت کا تحفظ ہے تو پھر واویلا کس چیز کا ہے؟ اس لیے اس حوالے سے آج سے 2 دن بعد تمام سیاسی اور مذہبی اور دینی اور مسلم جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس
اسلام آباد میں ہو رہا ہے، وہاں کنونشن ہو رہا ہے۔ کب ہے؟ 14 تاریخ کو، آج 12 ہے، کل 13 پرسوں 14۔ اللہ کسے جرأت دے وہاں پہنچنے کی تو ضرور پہنچے، ورنہ اپنے گھروں میں دعا کریں جیسے یہ بل منظور ہوا ہے، سینٹ سے بھی منظور ہو اور اس کی عملی تصویر سامنے آئے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہوں گے کہ مولا تیرا شکر ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا، جیسے ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ناموس صحابہ کے تقدس اور حفاظت کا کام بھی اللہ ہمیں دکھا دے، تاکہ قیامت کے دن تیرے حضور ہم یہ گواہیاں دے سکیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس میدان میں کام کیا۔ میرے پیارے بھائی، آخر میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جامعات ہمارے دینی بڑی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس لیے ان علماء سے تعلق، ان مدارس سے رابطہ، ان کی خدمت، ان کے پاس آنا، بے شک جتنا فقر و فاقہ ہو، آج مولانا نسیم صاحب نے اچھی بات کہی، بابا تنگ دستی صدقے دا سب کو بڑا اجر ملتے ہیں۔ جب خود کے پاس کچھ نہ ہو، آنے والے کی ضرورت کو پورا کرو، وہ سب سے بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گندم کا سیزن قریب ہے، میں آپ سے لکھوانا نہیں چاہتا لیکن کہتا ہوں کہ جو جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ان دینی اداروں کے، ان جامعات کے اور اس جامعہ کے آپ نمائندہ بنے، وہاں سے آپ اکٹھا کر کے بھجوائیں، ان دوستوں کو بلا کر دعوت دیں، ان لوگوں کے علماء کے بیانات کروائیں، تاکہ آپ کو دینی اہمیت کا پتہ چلے، ان مدارس کی خدمات کا پتہ چلے۔ اللہ میری حاضری کو قبول کرے۔ میں حضرت اقدس مفتی حبیب الرحمن صاحب کا، تمام اجتماع کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ان کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ سب لوگوں کو جمع کر کے ایک جلا بخشتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ کو دیکھا تھا، وہ 3 دن رات کا بڑا عظیم جلسہ کرتے تھے۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ ایوب کے دور میں ایک دفعہ اس جلسے پہ پابندی لگی، لاؤڈ سپیکر پر عیدگاہ میں جلسہ ہوتا تھا، درمیان میں سٹیج بنا تھا، مفتی صاحب اس زمانے میں ورکروں کی حیثیت سے تھے، ہم ایسے بچے تھے، یہ ہمارے اکابر میں ہیں، تو اس جلسے میں بڑے عظیم لوگ اجتماع کے لیے آئے۔ تلمبے کے ایک سید لیاز شاہ صاحب تھے، انہوں نے خواب سنایا جس میں حضرت حمزہ کی زیارت کا بتایا اور رسول اللہ کی بے چینی کا تذکرہ کیا کہ اتنے لوگ موجود ہیں اور دین اور شریعت کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی کیفیت تھی، اور یہ کہہ کر وہ رو پڑے کہ حضرت درخواستی کا اجتماع ہو اور لاؤڈ سپیکر پہ پابندیاں لگے۔ ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے ان اجتماعات کو نہ روکو، یہ تمہاری زندگی اور جلا کا باعث بھی ہے، یہ دین اسلام کے احیاء کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ختم ہو گئے تو پھر اجتماع نہیں ختم ہوگا، پھر شاید دنیا کا نظام ہی اللہ ختم کر دے، اس لیے کہ دین کا نظام، دنیا کا نظام قائم ہے اللہ کرنے والوں کے لیے وجہ سے۔ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں اللہ کی ضربیں تو لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا